خوش آمدید 10 رمضان المبارک ہے جہاں عشرہ رحمت کا اختتام ہے آج، وہیں آج کا دن ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بھی منسوب ہے، اسی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی سہیل صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آغاز کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبرک وسلم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی جو خاتون اول بھی ہیں اور مومنہ اول بھی ہیں اور اول معاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اول تسلی دینے والے بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں بزنس وومن کہیں یا بزنس آئیکن کہیں کہ اس وقت مانی یعنی جانی پہچانی تاجرہ ہیں، ملکۃ العرب ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس کے بعد گویا کہ پوری زندگی پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقف کر دیا، اور 7 سے 10 سن نبوی میں جب شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور کیا گیا تو ایک آہ تک آپ نے نہیں نکالی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ساتھ رہیں اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ عام الحزن کسے کہا جاتا ہے کہ جس سال آپ کا وصال اقدس ہوا تو حضور نبی کریم علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب برتن میں کچھ سالن وغیرہ بنا کر لا رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ اور میں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جواباً انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ ہوا السلام، اللہ تو ہے ہی سلام، میں کیا سلام پیش کروں؟ ہاں جبرائیل امین علیہ السلام کو میرا سلام پیش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمتیں اپنی نازل فرمائے۔ سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو ایک انٹریکشن تھا جس طرح کا، اور اسلام کی تبلیغ میں جو ان کا کردار تھا، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے یہ اعزاز کہ سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والی اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے، وہ ایک فیمیل ہے، مرد نہیں ہے، یعنی یہ کتنا بڑا آنر ہے خواتین کے لیے۔ پھر ان کی خدمات کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں، جس قدر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا، اپنا مال جان سب کچھ لٹایا، جس بصیرت کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کو تسلی اور حوصلہ دیا، اور جس طرح تربیت کی اپنی اولاد کی، یقین کریں، بلیو کریں کہ وہ ایک شخصیت نہیں، ایک ادارہ ہے۔ سیدہ کائنات ایک پورا ایک ادارہ ہے، یعنی علم، حکمت، قیادت، تجارت، سیادت، یہ سارے کمالات ایک خاتون میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خاتون بھی کس مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ کیا کہنا ہے جناب قبلہ مولانا اکمل مجید صاحب؟ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیری بیٹی نے دنیا پہ کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ اللہ بیٹی زہرا، داماد علی، نواز حسنین، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا۔ میں نے مفتی صاحبان سے اجازت لیتے ہوئے میں نے سے کہا کہ وہ خطبہ نکاح پڑھوں کہ جو ان کا جب عقد ہوا حضور مکرم سے تو حضرت ابو طالب نے وہ خطبہ نکاح پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ضرور پڑھیں اس کو، اور وہ خطبہ نکاح بڑا فصیح و بلیغ ایسا ہے کہ المبرد نے کامل میں لکھا ہے کہ جو بڑی ادبیات کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے کہ وہذہ الخطبہ من اقصد خطب، کہ بہت بلیغ ترین خطبوں میں سے ایک ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، وذریت اسماعیل، اسماعیل کی شاخ میں رکھا، وجعل لنا بیتا محجوجا، اللہ نے ہمارے لیے وہ گھر بنایا کہ جس کا حج کیا جاتا ہے، وحرما آمنا، اس کو امن کا مقام بنایا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو حضور مکرم کے اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا، تو حرما آمنا کہ اللہ نے اس کو امن کا مقام بنایا جس سے سارے ثمرات جلب ہوتے ہیں۔ وجعلنا الحکام علی الناس، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا انسانوں پر، فی بلدنا، اس ہمارے شہر میں، الذی نحن فی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم ان ابن اخی محمد، میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، لا یوذن برجل من قریش، قریش میں سے کسی
کہ کسی مرد کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں الا رجح، مگر یہ کہ ان کی فضیلت ہی فضیلت ہے، ولا یقاس باحد منہم، کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، وان کان فی المال قلہ، اگرچہ کہ ان کے پاس مال کم ہے، بی بی خدیجہ تو ملکۃ العرب تھی، ان کے پاس تو مال بہت تھا، ان کے پاس کم ہے، فإن المال رزق حائل، مال تو بس ایک رزق کی طرح ہے، کبھی آتا ہے پھر وذل زائل، چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، ولہ فی خدیجہ رغبہ، ان کے لیے خدیجہ کے دل میں ایک رغبت ہے، اور بی بی خدیجہ کے دل میں ان کے لیے رغبت ہے، والصداق ما سألتم، اور جو صداق جو مہر ہے، جو سوال جس کا کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں طے ہوا ہے، عاجل ہو و آجل ہو، چاہے ابھی دینا ہو یا بعد میں دینا، من مالی، ابو طالب اپنے مال سے دے گا۔ تو حضور کا جو نکاح ہوا اس میں خطبہ نکاح بھی انہوں نے پڑھا، اور جو مہر ہے وہ اپنے مال سے ادا کیا حضرت ابو طالب نے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے جزاک اللہ جناب قبلہ بخاری کی روایت ہے انی قد رزقت حبھا، کہ رب نے مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت میرے دل میں بسا دی ہے، رب کی طرف سے مجھے یہ تحفہ ملا ہے۔ وسیم بھائی، صرف ہماری خواتین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو اپنا لیں تو آج ہماری جتنی سکسیسفل خواتین ہیں، وومن، بزنس وومن ہیں، ان کی زندگی میں وہ برکتیں آ سکتی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور وہ صفت یہ ہے کہ اماں خدیجہ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود اور رب کی طرف سے سلام آنے کے باوجود گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ اللہ۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، کسی مرد کے پاس کوئی ڈگری عہدہ آ جائے یا کسی خاتون کے پاس کوئی ڈگری عہدہ آ جائے تو وہ کام کرنے میں آر سمجھتے ہیں یا اپنی ذات کی توہین سمجھتے ہیں، اور یقین کریں کہ آج گھروں کی جو تباہی اور بربادی کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایگو کے جو ایشو آ رہے ہیں وہ اسی سے جنم لیتے ہیں اور گھروں کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہماری خواتین اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے گھروں کے کام کچھ نہ کچھ ضرور کرنا شروع کریں کہ ہماری اماں خدیجہ کی یہ سنت ہے، پھر دیکھیے گھروں میں کیا رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے اماں جان کی کیا فضیلت ہوگی کہ امام الانبیاء پہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور گھبراہٹ کی کیفیت میں اماں خدیجہ سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، سہارا نہیں، آپ اس کے سہارا ہیں اور رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں۔ آسمانی کوئی آفت آ جائے تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو تسلی جب دیتے رہیں، اس صفت پہ رہیں گے کہ جب خاوند گھبراہٹ میں کسی پریشانی میں ہو تو وہ گھر اللہ کے فضل و کرم سے جنت کی مثال بنیں گے۔ اور اماں خدیجہ کو سلام ہے کہ جنہوں نے فاطمہ جیسی بیٹی کی تربیت فرمائی اور پوری کائنات کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنایا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ اور جناب محمد علی سروردی صاحب پھر اذان فجر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمد علی سہروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یوں ہم اہلیان پاکستان نے آج اپنا 10واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ. یہ عشرہ رحمت کی آخری سحر تھی. کل سے ہم دوسرے عشرہ ماہ مبارک کے داخل ہو جائیں گے. دنیا کے کئی ممالک میں آلریڈی دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ عشرہ رحمت کی ان آخری ساعتوں میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ. نشریات میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. آپ سے ملتے ہیں آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.